بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز شروع ہے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانے والے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی دعائیں ارشاد فرمائیں اور ان دعاؤں کے نتیجوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام، ان کے مرتبے کو بلند فرمایا۔ تو اس سے قبل ہم دو ہستیوں کا ذکر کر چکے ہیں جن میں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقام اور مرتبے کو کس طرح بیان کیا، اور آپ حضرات کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کون کون سی دعائیں ارشاد فرمائیں۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں خلیفہ سوم کا۔ خلیفہ سوم ہیں، اسلام کے خلیفہ سوم ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، یعنی آپ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو لخت جگر سے ہوا، جن میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کی وہ واحد ہستی ہیں جن کے نکاح میں کسی بھی نبی کی دو صاحبزادیاں رہیں، تو اس حوالے سے آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو آپ کے سامنے آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے اوپر روشنی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی ان ہستیوں کا احترام اجاگر رہے، اور ان کی زندگی کے درخشاں پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں، ہمارے دل میں ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی سیرت کی پیروی کا جذبہ پروان چڑھتا رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 34 سال تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر تھے جنہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کے بعد دعوت و تبلیغ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بخانہ کھڑے رہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سنا تو ان کے دل میں یہ نرمی اور اطمینان پیدا ہوا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں قبول کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی مکے کے ایک رئیس انسان تھے، بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، تو اسلام کو ان کے مال کی وجہ سے بھی کافی تقویت ملی۔ تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب مکے کے کافر تھے، مکے کے رئیس اور سردار تھے، اسلام قبول کرنے والوں کے اوپر ستم ڈھا رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اور طرح طرح کی تکالیف دے رہے تھے۔ تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی بیوی کے ہمراہ حبشہ جانے کا حکم کیا کہ اب حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ، جس کا بادشاہ نجاشی تھا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا نرمی کا معاملہ تھا، وہاں تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد جب حضرت عثمان غنی واپس تشریف لاتے ہیں تو واپس تشریف لانے کے بعد جب لوگ بڑے تنگ تھے میٹھے پانی کے سے، اور ایک یہودی میٹھے پانی کا مالک تھا، وہ اپنا کاروبار کرتا تھا اس پانی سے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا تھا، وہ آدھا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ ایک دن مسلمان پانی بھرتے اور دوسرے دن یہودی اس کے اوپر قبضہ کر لیتا، تو بعد ازاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آدھا کنواں جو بچ گیا تھا وہ بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا پانی، اور جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے
اور اسلام میں ان کی خدمات کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں ان کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ آج کا جو ویڈیو ہے یہ اسی لیے ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی دعائیں فرمائی ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے۔ چنانچہ غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ یہ آخری غزوہ ہے اسلام کا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اور اس غزوہ کو جیش العسر بھی کہا جاتا ہے۔ جیش العسر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بے سر و سامانی کا عالم تھا، قحط تھا، سخت موسم تھا، اور گرمی کی شدت اور زیادہ سفر کی وجہ سے کافی مشکلات تھیں۔ تو چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تعاون فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس لوگوں سے، مالدار لوگوں سے، مسلمانوں سے اس غزوے کے تعاون کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے، اس کاز کے لیے، یعنی غزوہ تبوک کے لیے اور مسلمانوں کی نفری کو بڑھانے کے لیے، ان کو طاقت بڑھانے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے 10,000 مجاہدین کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اس کے ساتھ تقریباً 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے اس غزوے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اور 1,000 دینار نقدی حضرت عثمان نے اس غزوے کے لیے جو رسد تھا وہ تیار کیا اور پیش کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے اتنا زیادہ مال اور گھوڑے اور اونٹ اور کھانے پینے کا انتظام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی حضرت عثمان کے لیے وہ یہ تھی کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے بھی پیکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے زانوں سے چادر تھوڑی سی ہٹی ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، دیگر صحابہ کرام آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اٹ از بیٹھے رہتے ہیں اور آپ چادر کو نیچے نہیں کرتے۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے جسم کو ڈھانپتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ معاملہ کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں ان کا اب ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو گیا ہوں، پس تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ایک اور موقع ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اونٹنی کا تحفہ پیش کیا، جس کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جوزہ علی الصراط، فرمایا اے اللہ انہیں پل صراط کے عبور کرنے میں آسانی پیدا فرما۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعائیں فرما رہے ہیں۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گناہ معاف فرما، اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما، اور جو انہوں نے خفی کیے ہیں اور جو انہوں نے اعلانیہ کیے ہیں اور جو انہوں نے پوشیدہ طور سے کیے ہیں، جو سب کے سامنے کیے ہیں، اے اللہ تو ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، فرمایا اے اللہ رحم فرما حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، انہوں نے تنگی کے وقت جہاد فی سبیل اللہ میں یعنی لشکر تبوک کو تیار کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت رکھنے والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ یہ بھی ہے کہ آپ ان 10 مبشرہ میں شامل ہیں جن 10 صحابہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 10 مبشرہ میں بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال خلافت کا دور گزارا،
جن میں پہلے 6 سال امن کا دور تھا اور آخری 6 سال بڑی سازشوں کا دور، بڑی مشکلات کا دور تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 18 ذو الحجہ 35 ہجری میں جو پہلا وار آپ کے اوپر کیا گیا وہ کنانہ بن بشیر تھے، اور دوسرا وار سودان بن حمران نے کیا۔ اور بعض موقعوں کے اوپر آتا ہے کہ حضرت عثمان کو عمرو بن آمک بھی شامل تھے جنہوں نے آپ کے اوپر وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابہ اور عظیم خلفاء کی پیروی کریں اور ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ منصور احساس کی طرف سے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی سوانح لے کر، آپ کی سیرت کو لے کر، اور آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دعائیں فرمائی ہیں، انشاءاللہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے منصور احساس کو اجازت دیجیے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ